اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ ریزرو سیٹ کا جو معاملہ تھا اس پر ایک نئی ڈیولپمنٹ آ چکی ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے ان پر ایک نیا اطلاق ہوا ہے۔ جس طرح الیکشن کمیشن نے ریزرو سیٹ کے معاملے پر آج نظر ثانی کرنی تھی، اس کے حوالے سے فیصلہ دینا تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن اس وقت انہوں نے ایک بیٹھک لگائی ہوئی ہے اور وہ ریزرو سیٹ کے معاملے پر مزید جو ہے وہ ایک نیا سٹیپ لیں گے، مزید ایک نیا فیصلہ جاری کریں گے، اور متوقع ہے کہ الیکشن کمیشن دوبارہ اس حکومت کی سہولت کاری کرتے رہے، یہ ریزرو سیٹیں حکومت کو دے اور 2/3 میجارٹی کے تحت کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے راستہ ہموار کرے۔ اب جو ریزرو سیٹ کا معاملہ تھا اس پر تفصیل سے بات کریں گے، اس میں کئی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، کیا یہ ماجرا کیا تھا، اس کے کیا مقاصد ہوں گے، اگر کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پاس ہوئی تو کس طرح اس میں جو ہے وہ ریزرو سیٹ کا جو ہے وہ کردار ہوگا۔ جس طرح ماضی سے یہ معاملہ آ رہا ہے، ماضی سے جو ہے وہ ریزرو سیٹ کا ایشو وہ ڈسکس ہو رہا ہے، جس طرح 12 جولائی کو سپریم کورٹ کی طرف سے الیکشن کمیشن کو ایک وضاحت جو جاری ہوا تھا کہ آپ ریزرو سیٹ جو جن کے مستحق ہے، جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں جو ہے وہ تجویز کی تھی کہ آپ پی ٹی آئی کو وہ ریزرو سیٹ دے دے، اس پر الیکشن کمیشن نے دوبارہ جو ہے وہ اجلاس بلایا تھا، اس پر بھی ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ کس طرح وہ معاملات چلے، کس طرح وہ ریزرو سیٹ جو ہے دوبارہ حکومت کو دی گئی تھی، اور اس پر سپریم کورٹ کی طرف سے ایک وضاحتی بیان بھی جاری ہوا تھا کہ یہ سیٹیں الیکشن کمیشن غیر جانبدارہ فیصلے کر رہا ہے اور اس کے نتائج ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ایک اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ ایک جو میں سمجھوں گا کہ ان کو ایک ڈائریکشن دی تھی کہ آپ اس کی طرف جائیں ورنہ ان کے نتائج ہو سکتے ہیں۔ اس پر جو ہے کیونکہ کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ سر پر ہے، کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کروانی ہے، 25 اکتوبر تک قاضی فائزہ صاحب کو ایکسٹینشن دلوانا ہے، کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہونی ہے، تو اس کی وجہ سے ریزرو سیٹ ابھی بھی پینڈنگ میں ہے، اس پر فیصلہ ہونا باقی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں ان کا کردار بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے اگر ریزرو سیٹیں ان کو دی جائے۔ اب جو کہ الیکشن کمیشن بھی غیر جانبدارہ، سپریم کورٹ میں بیٹا بڑے منصب پر بیٹا شخص بھی جو ہے غیر جانبدارہ، حکومت تو ویسے بھی جو ہے غیر جانبدارہ جبر پر جو ہے تلی ہوئی ہے، تو اس پر جو ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ جاری کیا تھا کہ آپ یہ ریزرو سیٹیں ان کو دے جن کے آزاد امیدوار، جن کے ووٹ یا جن کے سمبل یا جن کے نام پر انہوں نے ووٹ دی، جو کہ وہ پی ٹی آئی سمجھ جاتا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے وہ جو ہے وہ ریزرو سیٹی پی ٹی آئی کے حق میں دے دے۔ اس وساست سے الیکشن کمیشن نے سلطان غازی صاحب کی سربراہی میں ایک اجلاس جو ہے وہ بلایا تھا، اس پر انہوں نے فیصلے کیے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر جو ہے وہ اعتراضات اٹھائے تھے، بہت سے انکشافات معاملات وہ سامنے آ چکے تھے، وہ الگ ڈبیٹ ہے، جس طرح ہم نے ان پر بات کی تھی، کس طرح سپریم کورٹ نے وضاحت دی پھر دوبارہ کہ آپ دوبارہ جو ہے یہ ریزرو سیٹیں جو ہے پی ٹی آئی کو دے دے یا جن کے مستحق ہے آپ انہیں دے دے۔ اب الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی جو ہے سپریم کورٹ کی جو دوبارہ وضاحت تھی وہ بھی آ چکی ہے۔ اب جو ہے سپریم کورٹ نے جس طرح پہلے وضاحت کی کہ یہ ریزرو سیٹیں آپ پی ٹی آئی کو دے دے، اس پر الیکشن کمیشن نے آج دوبارہ جو ہے اجلاس طلب کر دیا ہے کہ ریزرو سیٹ کا معاملہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو اس کے وساست سے جس طرح فیصلہ جو اس کا کنٹینویشن جاری تھی، یہ فیصلہ آنا تھا، امکانات تھا کہ یہ دوبارہ غیر جانبدارہ فیصلے ہو سکتے ہیں، پی ٹی آئی سے ریزرو سیٹ چھینی جا سکتی تھی، اس پر جو ہے سپریم کورٹ کی طرف سے دوبارہ 8 ججز نے ایک مشترکہ جو ہے وضاحت دوبارہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے 8 ججوں نے ابھی تک جو ہے الیکشن کمیشن کی کا جو فیصلہ آنا تھا ان سے پہلے ان سے جو ہے وہ وضاحتی بیان دوبارہ جاری کر دیا ہے۔ اب جو اس بیان میں یا اس وضاحت میں کیا ہے وہ کا تفصیل یا ان کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جس طرح ہم نے بتایا کہ جو الیکشن کمیشن نے ریزرو سیٹ کا معاملہ پکڑا ہوا تھا، پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹ نہیں دے رہے تھے، اس پر سپریم کورٹ نے بھی وضاحت ایک بار طلب کی، پھر دوبارہ جو ہے سپریم کورٹ نے وضاحت دی۔ ان میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن وضاحتی بیان جاری کرے، وہ ریزرو سیٹ دینا چاہے یا نہ دینا چاہے، وہ جو بھی معاملات کرے، جو بھی وہ ان کے اختیار میں ہے وہ کرے، لیکن الیکشن ایک ترمیم اور اس میں جو 12 جولائی کا فیصلہ آیا ہوا تھا، اس پر الیکشن کمیشن کوئی بھی قسم کی پابندی نہیں لگا سکتی۔ اس کے بغیر آپ فیصلہ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، البتہ آپ کسی بھی قسم کی جو غیر جانبدارہ فیصلہ نہیں دے سکتے۔ اس میں صاف بتا دیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم ہے آپ اس پر جو ہے اپنا فیصلہ لاگو نہیں کر سکتے، اور نہ ہی 12 جولائی کا جو سپریم کورٹ کی طرف سے وضاحت جاری ہوا تھا یا ایک فیصلہ جاری ہوا تھا، آپ اس پر پابندی نہیں لگا سکتے، بلکہ آپ اس چیز کے پابند ہیں۔ اب
الیکشن کمیشن پھنس گئی ہے. اب جو ہے یہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ایک بہت بڑا ڈیبیٹ ہے. اگر فیصلے پر عمل درآمد ہوا تو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بھی اڑ گئی، ایکسٹینشن بھی اڑ گیا، جو بوگس میں سمجھوں گا جو کہ حکومت ہم پر امپوز کی گئی ہے وہ بھی اڑ گیا. عمران خان کا جو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب آئے تو وہ اس الیکشن کلعدم قرار دیں گے، وہ بھی جو ہے ہو سکتا ہے. عمران خان کا جو وہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس منظور علی شاہ صاحب آئیں گے، وہ بھی آ جائیں گے، قاضی صاحب بھی اڑ جائیں گے، کنسٹیٹیوشن عدالتیں بھی اڑ جائے گی، بہت سارے معاملات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ زمین بوس ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، خوشخبری بھی ہے، اور مسلم لیگ یا اسپیشلی اس حکومت کے لیے سردرد بنے گا.